بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے والوں کو میرے چینل میں خوش آمدید۔ جب صلح حدیبیہ کی جنگ میں لڑنے کے بعد خالد بن ولید چلے گئے تو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیغام بھیجا کہ تمہارے جیسے ذہین آدمی کے اب تک اسلام سمجھ میں نہیں آیا، یہ بات ہمارے سمجھ میں نہیں آ رہی۔ جب خالد بن ولید کو پیغام پہنچا تو وہ خوش ہوئے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کرنے سے ان کا دل اسلام کے لیے نرم پڑ گیا اور اسلام قبول کیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں غزوہ موتا میں بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کو عام فوجی بنا کر بھیجا۔ اس جنگ میں مسلمانوں کی تعداد بہت توڑی تھی رومیوں کے مقابلے میں۔ اس جنگ میں 3 سپہ سالار منتخب ہوئے تھے، اور اس جنگ کے موقع پر حضرت عبداللہ بن رباحہ نے مسلمانوں کو مخاطب کر کے کہا، اے لوگو، ہمیں دشمن کی تعداد کی کیا پرواہ، ہماری تو دلی خواہش ہے کہ اللہ کی دین کی خاطر اپنی جانیں قربان کر دے، شہادت کا درجہ ملے۔ اٹھو، اللہ کا نام لو، 2 کامیاب یا فتح یا شہادت میں سے ایک حاصل کرو۔ عبداللہ بن رباحہ کی تقریر سن کر مجاہدین دشمن پر ٹوٹ پڑے۔ ایک طرف 3000 مسلمان تھے، دوسری طرف 1 لاکھ سے زیادہ جنگی ساز و سامان سے لیس رومی اور عیسائی لشکر تھا۔ سالار لشکر زید بن حارث دشمنوں کو ختم کرتے ہوئے دور تک چلے گئے۔ اس سالار لشکر نے شہید ہونے سے پہلے دشمنوں کو زیر کر لیا۔ ان کے بعد اسلامی لشکر کی قیادت حضرت جعفر بن ابی طالب نے سنبھال لی۔ آپ جرأت اور بہادری سے لڑ رہے تھے، دشمن نے آپ کا بازو شہید کر دیا۔ حضرت جعفر نے تلوار بائیں ہاتھ میں لے کر اسی جذبے سے لڑتے رہے۔ دشمن نے جب دیکھا کہ حضرت جعفر ایک ہاتھ سے لڑ رہے ہیں تو آپ پر ٹوٹ پڑے اور آپ کا دوسرا ہاتھ بھی شہید کر کے آپ کو شہید کر لیا۔ ان کی شہادت کے بعد عبداللہ بن رواحہ نے لشکر کی قیادت سنبھالتے ہی جرأت اور بہادری سے دشمنوں کا مقابلہ کیا۔ آپ کی بہادری دیکھتے ہوئے دشمنوں نے تیر اور نیزوں سے دور سے وار کیے، اور یوں ایک تیر آپ کے سینے میں لگا اور آپ شہادت کے رتبے کو پہنچے۔ اب اللہ کے سپاہیوں نے بنی مخزوم کے نامی گرامی بہادر فنون حرب و زر کے ماہر خالد بن ولید کو اپنا سپہ سالار منتخب کر لیا۔ خالد بن ولید نے اپنی آنکھوں کے سامنے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منتخب کردہ 3 سپہ سالاروں کو شہید ہوتے دیکھا تو ہر قسم کی احتیاط نہ کرتے ہوئے دشمن پر ٹوٹ پڑے۔ دشمن جائے پناہ ڈھونڈنے لگا، جو سامنے آ جاتا جان سے جاتا۔ آپ کے غیظ و غضب، زور بازو کی شدت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس دن آپ کے ہاتھ سے لڑتے لڑتے دشمن پر 9 تلواریں توڑ دی۔ اب خالد بن ولید نے ایک زبردست چال چلی۔ جو سپاہی لڑ رہے تھے آگے، ان کو پیچھے کیا اور پیچھے والوں کو آگے۔ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ ایک تو نئے چہرے، دوسرا تازہ دم مجاہدین۔ دشمن کو لگا کہ نئے دستوں کی مدد پہنچی ہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے دشمن کی صفوں میں گھس کر ان کے سپہ سالار کو مار دیا، اور یوں عیسائیوں کے حوصلے پست ہو گئے اور گھبرا کر پاس پا ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں بیٹھے چند صحابہ کرام کے ساتھ کہ اللہ نے میدان جنگ کا سارا منظر آپ کے سامنے کر دیا، اور آپ آنکھوں دیکھا حال فرما رہے تھے۔ اب جھنڈا زید نے سنبھال لیا، وہ شہید ہوئے۔ اب جھنڈا جعفر نے اٹھایا، وہ بھی شہید ہوئے۔ اب جھنڈا عبداللہ بن رواحہ نے اٹھا لیا، وہ بھی شہید ہوئے۔ پھر فرمایا، اب جھنڈا اٹھا لیا اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار نے، اور اس کو فتح حاصل ہوئی۔ پھر ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے اور فرمایا، یا اللہ، خالد تیری تلواروں میں سے ہیں، اسے فتح دینا۔ اس جنگ میں خالد بن ولید نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیف اللہ کا لقب پایا۔ فتح مکہ کے 15 دنوں بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر ملی کہ بنو ثقف کا حکمران آس پاس کے ساتھیوں کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے خلاف جنگ کی تیاریوں میں مصروف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 12,000 مجاہدین کے ساتھ مکہ سے روانہ ہوئے اور حنین کے قریب ایک وادی میں اتر گئے۔ جب ان کو مسلمانوں کی آنے کی خبر ملی تو انہوں نے اپنی فوج کو ایسی جگہ چھپا دیا کہ مسلمانوں کو اس کی خبر نہ ہوئی، اور اس لشکر کی قیادت خالد بن ولید کر رہے تھے۔ تاک میں بیٹھے دشمن اس لشکر پر تیروں کی بارش کر دی۔ مجاہدین جس راستے سے داخل ہو چکے تھے وہ راستہ بہت تنگ تھا۔ خالد بن ولید اپنے ساتھیوں کو پکار رہے تھے، مگر افراتفری اور شور کی وجہ سے کوئی آواز نہیں سن رہا تھا۔ کئی تیر خالد بن ولید کے جسم میں جا چکے تھے۔ آپ پھر بھی دشمن کے سامنے ڈٹے ہوئے تھے، لیکن زیادہ خون بہہ جانے کی وجہ سے آپ بے ہوش ہو کر
گھوڑے سے گر گئے۔ اسلامی لشکر میں افراتفری کی وجہ سے سپاہی ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ اگر کوئی میدانی جنگ میں ثابت قدم تھا تو وہ سرور کائنات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے چند صحابہ کرام، جن میں حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت علی اور حضرت عباس تھے۔ حضرت علی نے ایک زبردست کمال کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس دستے کے سپہ سالار کو مار گرا دیا۔ جنگ کا پانسا پلٹنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر زخموں سے چور خالد بن ولید پر پڑی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوراً خالد بن ولید کے پاس پہنچے، ان کے جسم پر پونک ماری اور خالد بن ولید نے آنکھیں کھول دی۔ آپ نے خالد بن ولید کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر فرمایا، اٹھو خالد اٹھو، مسلمانوں کو تمہاری ضرورت ہے۔ خالد بن ولید اٹھ کھڑے ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ نے خالد بن ولید کے جسم میں ایک نئی روح پونک دی۔ تلوار سنبھالی، گھوڑے پر سوار ہوئے اور دشمن پر ٹوٹ پڑے۔ آپ کا جذبہ آسمان کو چھو رہا تھا۔ آپ کا گھوڑا دشمن کی صفوں میں بجلی کی طرح آپ کا گھوڑا دوڑ رہا تھا۔ دشمن خالد بن ولید کی وار سے چھپ رہے تھے، مگر پھر بھی انہیں امان نہیں مل رہا تھا۔ دونتا الجندل کا حاکم بن عبد الملک بہت مغرور تھا۔ اس نے ہمارے نبی کو دشمنی کا پیغام بھیجا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے مقابلے میں حضرت خالد بن ولید کو منتخب کیا، ساتھ ہی ہدایت فرمائی کہ عقیدر کو زندہ پکڑ کر لانا ہے۔ خالد بن ولید 400 سواروں کے ساتھ دونتا الجندل روانہ ہوئے۔ یہ راستہ بہت دشوار تھا۔ اپنے سواروں کی ہمت بڑھائے صحرا کا سینہ چیرتے بڑھتے جا رہے تھے۔ آخر وہاں پہنچ گئے۔ اب زندہ لانا تھا عقیدر کو۔ خود چند سواروں کے ساتھ آگے بڑھے۔ اللہ کا کرنا یوں تھا کہ شہر کا دروازہ کھلا تھا اور عقیدر چند سواروں کے ساتھ نمودار ہوا۔ خالد بن ولید سمجھ گیا کہ عقیدر بے خبر ہے مجاہدین کی آمد سے۔ خالد بن ولید نے انہیں آگے بڑھنے دیا۔ یہ لوگ شکار کرنے جا رہے تھے۔ جب یہ شکار میں مصروف ہو گئے تو خالد بن ولید نے اس مغرور کو گھیر لیا، عقیدر کو باندھ کر اسی کے گھوڑے پر ڈال دیا اور واپسی کا سفر شروع کیا، اور پیارے نبی کی ہدایت کے مطابق عقیدر کو زندہ آپ کے سامنے پیش کیا۔ عقیدر نے اپنے رویے کی معافی مانگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ایک شرط پر رہا کیا کہ وہ خود مدینہ میں حاضر ہو کر صلاح کے شرائط پیش کرے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد بہت سے لوگوں نے جھوٹے نبی ہونے کے دعوے کیے، اس وقت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صبر اور جرأت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان جھوٹے نبیوں کے دعوے داروں اور اسلام دشمن زکوٰۃ سے انکار کرنے والوں کے خلاف 11 لشکر تیار کیے، جن میں سب سے پہلے لشکر کا سپہ سالار خالد بن ولید کو کیا۔ خالد بن ولید یہ چاہتے تھے کہ اس فتنے کے ہواری ایک جگہ جمع ہو اور وہ اس فتنے کو ختم کر دے، اور یہی ہوا۔ حق اور باطل آمنے سامنے ہوا اور اللہ کی تلوار بجلی کی طرح ان پر ٹوٹ پڑا۔ مجاہدین کا یہ لشکر اتنا شدید تھا کہ ان کی اکثریت ماری گئی۔